ضمائر کا چارٹ دیکھتے ہیں. ضمائر متصلہ بھی 14 ہوتے ہیں اور ضمائر منفصلہ بھی 14 ہوتے ہیں. ان کے لیے 3 طرح کا مقام ہوتا ہے. سب سے پہلے غائب، پھر حاضر یا مخاطب، پھر متکلم. یعنی جیسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ وہی ہیں. غائب کہتے ہیں غیر حاضر فرد کو، یعنی کہ جس سے آپ مخاطب نہ ہوں. حاضر ہوتا ہے وہ شخص جس سے آپ مخاطب ہوں، اور متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا شخص. یعنی غائب جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یا جس سے آپ مخاطب نہیں ہیں. حاضر جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اور متکلم جو بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ چارٹ میں لائیں گے غائب میں بھی مذکر آئے گا اور مؤنث آئے گا، اور حاضر میں بھی مذکر مؤنث ہوگا، اور متکلم میں بھی مذکر مؤنث ہوگا. یہ ہو گیا جنس. جنس کے بعد ہم لائیں گے عدد. عدد میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی اسم واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو ہم مذکر میں پھر واحد، تثنیہ اور جمع آ جائیں گے. اسی طرح مؤنث میں بھی آ جائیں گے، اور یہ ہر ایک میں آئیں گے. تو اب ہم اگر صیغہ بنانے لگیں تو ہم لوگ ایک ایک سے دیکھیں گے کہ مقام میں کیا ہے غائب، جنس میں کیا ہے مذکر، عدد میں کیا ہے واحد یا تثنیہ یا جمع. اس طرح سے یہ صیغہ بنے گا، اور اس صیغے کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ ضمیر متصلہ کون سی ہے اور منفصلہ کون سی ہے. اب سب سے پہلے ہم لوگ ضمائر منفصلہ کی بات کریں تو واحد مذکر غائب میں ہوا آتا ہے. ہوا وہ ایک مذکر، تثنیہ مذکر غائب ہما وہ دونوں مذکر، جمع مذکر غائب ہم وہ سب مذکر. اور مؤنث میں جائیں، واحد مؤنث غائب ہیا جس کا معنی ہے وہ ایک مؤنث، تثنیہ مؤنث غائب ہما وہ دو مؤنث، اور اسی طرح جمع مؤنث غائب ہننا وہ سب مؤنث. یعنی کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ ہو گئی غائب کی ضمائر منفصلہ کی گردان. اور ضمائر متصلہ میں اگر ہم غائب میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں صرف 2 صیغے ہی مختلف ہوتے ہیں، ایک واحد مذکر کا اور ایک واحد مؤنث کا. باقی ضمائر منفصلہ والے ہی ہیں تثنیہ اور جمع کے. ہوا کی جگہ آ جاتا ہے ہو، اس ایک مذکر کا، لیکن ان میں ترجمے میں فرق آ جائے گا. ہما ہو جائے گا ان 2 مذکر کا، ہم ہو جائے گا ان سب مذکر کا. اور واحد مؤنث غائب کے لیے آئے گا ہا، اس ایک مؤنث کا، تثنیہ مؤنث غائب ہما ان 2 مؤنث کا، جمع مؤنث غائب ہننا ان سب مؤنث کا. اسی طرح اب حاضر کی گردان کی طرف چلیں. حاضر میں ضمائر منفصلہ میں واحد مذکر حاضر ہوگا انتا، تو ایک مذکر، تثنیہ مذکر حاضر انتما تم 2 مذکر، اور جمع مذکر حاضر انتم تم سب مذکر. اور واحد مؤنث حاضر انتی تو ایک مؤنث، تثنیہ مؤنث حاضر انتما تم 2 مؤنث، جمع مؤنث حاضر انتنا تم سب مؤنث. حاضر میں جو ہے وہ منفصلہ اور متصلہ کی گردان مختلف ہے. اس میں جب متصلہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کا، تجھ ایک مذکر کا. یعنی کہ جب کسی مرد کے لیے ہم لوگ لگائیں گے ضمائر متصلہ تو اس اسم یا فعل کے آگے کا لفظ لگا دیں گے تو اس ایک مذکر کا مراد ہو جائے گی. اور کما لگائیں گے تو ہوگا تم 2 مذکر کا، کم ہوگا تو تم سب مذکر کا، کی تجھ ایک مؤنث کا، کما تم 2 مؤنث کا، کننا تم سب مؤنث کا. اس کے بعد ہے متکلم. متکلم میں جو ہے اس واحد اور تثنیہ، واحد کا علیحدہ ہوتا ہے اور تثنیہ اور جمع کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے.
ان کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے. واحد کے لیے ضمائر منفصلہ میں آئے گا انا، یعنی کہ میں ایک مذکر ہوں یا میں ایک مؤنث، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث انا ہی استعمال ہوگا. اور تثنیہ ہو یا جمع نحنو آئے گا، یعنی کہ ہم دو مذکر یا مؤنث، یا ہم سب مذکر یا مؤنث. اور ضمائر متصلہ میں جب ہم لوگ کسی اسم یا فعل کے آگے ہم لوگ ضمیر لگائیں گے تو ہم لوگ واحد مذکر یا واحد مؤنث متکلم کے لیے یا لگا دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے مجھ ایک مذکر یا مؤنث کا. اور اگر ہم نہ لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم دو یا سب مذکر یا مؤنث کا. یہ پورا چارٹ جو ہے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے یاد کریں کہ 14 صیغے ضمائر منفصلہ کے ترتیب سے اور اس کے بعد ضمائر متصلہ کے ترتیب سے یاد کریں. اب ان کی مثال جو میں نے پہلے دی تھی وہی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے والا ضمیر کہاں پہ اور کیسے استعمال ہو رہا ہے. کہ جیسے انا مسلمتن، انا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد متکلم اور مذکر یا مؤنث کے لیے آ رہا ہے اور ضمیر جو ہے یہ منفصلہ ہے. تو انا مسلمتن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث متکلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا ضمیر منفصلہ. اور جو دوسری مثال تھی وہ تھی ربنا، نا جو آ رہا ہے وہ اسم کے بعد آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا رب. تو کیا ہو گیا، یہ جمع مذکر یا مؤنث متکلم کے لیے ہے اور یہ ضمیر متصلہ ہے، ٹھیک ہے.